آئرہ اور کامیار نے تو کبھی خوابوں اور خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان دونوں کی محبت کے درمیان فاریہ آ جائے گی۔ فاریہ جو کہ کامیار سے بے حد اور بے تحاشا محبت کرتی ہے، اس کو یہ بات بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ اس کی محبت آئرہ سے شادی کر لے، اور اب فاریہ نے سوچ لیا ہے کہ وہ کامیار کو کڈنیپ کروا لے گی اور تو اور آئرہ کے ساتھ اس کی شادی بالکل بھی نہیں ہونے دے گی، کیونکہ وہ آئرہ سے بے حد اور بے تحاشا نفرت کرتی ہے۔ اوپر سے وہ یہ بھی جانتی ہے کہ آئرہ اس کو بہت زیادہ نیچا دکھائے گی اگر اس کی شادی کامیار کے ساتھ ہو گئی۔ فاریہ روتے روتے اپنے باپ کے پاس چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈیڈ، میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ شادی رکوا دیں، مجھ سے یہ نہیں ہو رہا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ سب قسمت کا کھیل ہے، لیکن میں اپنی قسمت خود لکھوں گی اور بالکل بھی کامیار کو آئرہ کا نہیں ہونے دوں گی۔ جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ بولو میری جان، تم کیا چاہتی ہو؟ جس پر فاریہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کامیار کو کڈنیپ کروا دیں۔ جب کامیار شادی پر نہیں جائے گا تو سب لوگوں کو یہی لگے گا کہ یہ تو بدلہ ہی لے رہا تھا اور آئرہ سے اس نے کوئی بھی شادی نہیں کرنی تھی۔ اس طرح سے سب کے دلوں میں کامیار کے لیے بہت زیادہ نفرت آ جائے گی اور کوئی بھی اب اس کے لیے بالکل بھی نہیں بولے گا۔ جس پر فاریہ کا باپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا، تمہارا کام ہو جائے گا، آج رات کو ان کی شادی ہے تو آج رات ہی یہ بندوبست ہو جائے گا، بس تم رونا مت، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ دوسری طرف آئرہ اور کامیار اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش ہیں، لیکن کامیار کے دل میں تھوڑی تھوڑی جلن اور حسرت بھی ہے کہ اس نے کس طرح سے کامیار کو ذلیل کیا تھا اور کس طرح سے کامیار کو ذلیل کر کے گھر سے بھی نکال دیا تھا، لیکن پھر بھی کامیار کی ساری چیزیں بھول چکا ہے اور آئرہ کو دل سے مان چکا ہے۔ کامیار آئرہ کو باہر شاپنگ پر لے کر جاتا ہے اور وہاں پر اس کا ایک جس کو دوست مل جاتا ہے تو دوست کو دکھاتا ہے کہ یہ میری ہونے والی وائف ہے اور یہ میری زندگی ہے، جس پر آئرہ پاس ہی کھڑی ہوتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے۔ آئرہ بیچاری دل ہی دل میں تھوڑا تھوڑا ڈر بھی رہی ہے کہ نہ جانے وہ یہ سب کچھ ٹھیک کر بھی رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ دوسری طرف آئرہ کے گھر والے بھی بہت زیادہ خوش ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ آئرہ کے لیے اچھے قسمت کی دعائیں بھی کرتے پھر رہے ہیں۔ دوسری طرف فلک ہے کہ فلک بھی اپنے شوہر کے ساتھ آ جاتی ہے اور گھر میں خوب ہلا گلا کرتے ہیں یہ لوگ۔ اتنے میں ہی کامیار اور آئرہ بھی آ جاتے ہیں۔ پھر اب آئرہ کی مہندی کا فنکشن ہوتا ہے جس میں یہ سب لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور تو اور آئرہ کا باپ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میری گڑیا، آج تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی جس طرح سے فلک چلی گئی ہے۔ جس پر آئرہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے، جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم رو، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو، کامیار بہت اچھا لڑکا ہے اور میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ جس پر آئرہ بھی بہت زیادہ خوش ہونے لگ جاتی ہے کہ اتنی ہی دیر میں کامیار اور اس کی فیملی بھی آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ اچانک آتے ہیں ان کی مہندی کے فنکشن میں، جبکہ ان دونوں کا فنکشن الگ الگ تھا، لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ کامیار کی ضد تھی کہ ہم دونوں کا فنکشن ایک ساتھ کیا جائے، تو اس لیے ہم سب لوگ آ گئے ہیں آپ کو بتائے بغیر۔ جس پر آئرہ کا باپ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ نے اچھا کیا آ کر۔ خیر، اب یہ سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مہندی کا فنکشن تو ہو جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ڈے جس رات کو اب ان کی بارات کا فنکشن ہے، اسی رات اب فاریہ کا باپ اس کو کڈنیپ کروا دیتا ہے۔ فاریہ کا باپ چند گنڈوں کو بھیجتا ہے ایک بہت ہی بڑی کار میں اور وہاں سے ہی کامیار کی گاڑی کو روک لیا جاتا ہے، کیونکہ کامیار سلون سے سیدھا ہال میں جانے والا تھا۔ کامیار کی گاڑی کو روک کر کامیار کو اغوا کر کے وہ ایک سنسان جگہ پر لے کر چلے جاتے ہیں۔ کامیار بہت زیادہ چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا، الٹا وہ تو کامیار کو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ بہت زیادہ گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ دوسری طرف آئرہ دلہن بن کر کامیار کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اس کے گھر والے بھی اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنی ہی دیر میں افراتفری کا سماں پیدا ہو جاتا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ دلہا کہاں پر ہے، لگتا ہے دلہا بھاگ گیا ہے۔ جس پر آئرہ کا باپ یعنی کہ عرفان صاحب سب کو صفائیاں ہی دیتے رہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس کامیار آنے ہی والا ہے۔ اب عرفان صاحب کامیار کے گھر میں کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں رہ گئے ہیں، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ جس پر کامیار کا باپ بڑا ہی شرمندہ ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کامیار نے پھر کوئی گڑبڑ کر دی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہم کیا منہ دکھائیں گے، سارے رشتہ دار اکٹھے ہو چکے ہیں اور کال پر کال کر رہے ہیں، اور اب تو آئرہ کے باپ کا بھی کال آ رہی ہے۔ جس پر اس کے فون اٹھا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس ہم آنے ہی والے ہیں، نہ جانے کامیار کہاں چلا گیا ہے۔ جس پر عرفان صاحب کہتے ہیں دیکھ لیں کامیار کہیں چلا گیا ہے یا تو پھر جان بوجھ کر آج ہمیں ذلیل کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہم سے بدلہ لے رہا ہے۔ جس پر اس کا باپ کہتا ہے ارے نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم تو خود بہت زیادہ پریشان ہیں کہ کامیار کہاں چلا گیا ہے۔ میں نے اپنے دوست ایس ایچ او کو بھی کال کی ہے کہ میرے بیٹے کو ٹریس کرے، وہ کہاں چلا گیا ہے۔ دوسری طرف اب پولیس والے ٹریسنگ کرتے کرتے پہنچ جاتے ہیں کامیار کی گاڑی کے پاس۔ اس کی گاڑی موٹر وے پر کھڑی ہوتی ہے لیکن اندر کامیار نہیں ہوتا۔ کامیار کا پیچھا کرتے کرتے پولیس والے موٹر وے تو پہنچ گئے ہیں لیکن آگے کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کامیار کہاں ہے، کیونکہ کامیار کا فون بھی اس کی گاڑی کے اندر ہی پڑا تھا، یعنی کہ اب اس کو مزید ٹریس نہیں کیا جا سکتا۔
لیکن آپ کو شارٹ کٹ یہ بھی بتاتی چلتی ہوں کہ کامیار پہنچ تو جائے گا شادی والے دن ہی بہت ہی مشکلات کے ساتھ بے ہوشی کی حالت میں، لیکن آئرہ اب اس کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، الٹا اس کو دھکے دے کے نکال دے گی۔ کامیار بہت روئے گا، منتیں کرے گا، لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے میرے چینل کو۔